نہیں، وہی خارجیت چلتے چلتے جب ایک جماعت میں آئی، آقا نے اس کی نشاندہی کی اور فرمایا ایک فتنہ ایسا اٹھیں گا جس میں خارجیت بھی ہوں گی، جس میں نازبیت بھی ہوں گی، جس میں سبائیت بھی ہوں گی، اور حدیث بھی کون سی بیان کی؟ بخاری شریف کی۔ آئیے ذرا میں اس شخص کا تعارف بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں اور بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس شخص کے بارے میں کتنے خلاصے کے ساتھ پیشن گوئی فرمائی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے، یہ صحیح بخاری ہے، یہ مانیٹر پہ دیکھیے آپ، صحیح بخاری کتاب الفتن ہے اس کا، اور یہ چھپی بھی دارالسلام والوں نے، اہل حدیث لوگوں نے چھاپا ہے۔ حدیث نمبر 7094 7094 حدیث ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق، مشرق میں فتنے کے ابتدا کا بیان، یہ باب کا نام ہے۔ اور امام بخاری سند بیان کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچائے، اور عبداللہ ابن عمر تک پہنچا کے کہتے ہیں ان ابن عمر قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ دعا فرمائی، دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، صحابہ کی موجودگی ہے، صحابہ جمع ہے، اور دعا کے الفاظ آقا نے کیا فرمائے؟ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمنینا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو برکت نازل کر ملک شام میں، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے، برکت نازل فرما ہمارے یمن میں۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، تو مدینے سے قریب مشرق کی طرف ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا نجد۔ کیا نام تھا؟ وہاں کے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ نجد کے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں، شام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اچھا موقع ہے ہم اپنے نجد کے لیے بھی دعا کرا لیں۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ وفی نجدنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی تو دعا فرمائیے۔ قال اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، آقا نے دوسری بار کہا اللہ برکت نازل فرما ہمارے ملک شام میں، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے ملک یمن میں۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، حضور نے جب دوسری بار دعا کی تو وہ پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی تو دعا کر دیجئے۔ وہ بار بار نجد کے لیے کہہ رہے ہیں اور حضور نجد کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، شام کے لیے دعا کر رہے ہیں، یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث کہتے ہیں فَأَظَنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ نبی نے 3 مرتبہ دعا کی اور انہوں نے 3 مرتبہ نجد کے لیے دعا کے لیے عرض کیا، 3 بار کہا اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی دعا، نجد کے لیے بھی دعا، اور جب وہ تیسری بار دعا کے لیے کہہ چکے تو چوتھی بار میں آقا نے جملے فرمائے، کیا فرمایا؟ هُنَاكَ زلازل والفتان وبہا یتلو کرن الشیطان، کہا کہ میں اس نجد کے لیے دعا نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ فتنوں کی زمین ہے، وہاں فتنے نکلیں گے، زلزلوں کی زمین ہے، وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، اور یہی نہیں وبہا یتلو کرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ کیا نکلیں گا؟ شیطان کا گروہ۔ کون نکلا؟ آقا نے پیشن گوئی کی تھی۔ 1115 میں ایک سانپ پیدا ہوئے اسی نجد سے، اور آج آپ سوچیں گے وہ نجد گیا کہاں؟ بھائی نجد نام کا تو ملک، وہاں کوئی شہر دکھتا ہی نہیں اب کو، ہم کو عرب میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں سعودیہ کی راجدھانی کون سی ہے ابھی اس وقت؟ بتائیے۔ ریاض۔ جو ریاض ہے یہی نجد ہے، نجد کو نام بدل کے ریاض کر دیا ہے۔ مدینہ راجدھانی نہیں بنایا انہوں نے، مکہ راجدھانی نہیں بنایا، نجد بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ابا جان وہیں پر پیدا ہوئے۔ تو مدینہ اتنا متبرک، اتنا مقدس، وہ راجدھانی نہیں سوجا انہیں، مکہ نہیں سوجا، اپنے ابا کا پیدائشی وطن نجد۔ لیکن چونکہ نجد کے بارے میں بخاری اور مسلم میں مذمتی حدیثیں موجود تھی تو انہوں نے کہا کہ اس مذمت کو کیسے مٹایا جائے، تو کہا ایسا کرو ملک کا ہی نام بدل دو، تاکہ جب زمانہ گزر جائے تو لوگ نجد ہی کو بھول جائے اور ایک نیا ملک یاد ہو جائے، ایک نیا شہر یاد ہو جائے۔ شہر کا نام بدل دیا اور اب کیا ہو گیا؟
ریاض یہی ہے نجد. 1115 ہجری میں ایک صاحب پیدا ہوئے, نام تھا محمد ابن عبد الوہاب نجدی. نجد سے نکلے. خارجیت ان میں تیر رہی تھی, اور خارجیت کے اتنے بڑے چیمپئن تھے یہ اپنے زمانے کے, کہ سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا, بغض اہل بیت دلوں میں پیر رہا تھا, کہا جنت البقیع میں اہل بیت کے قبوں کو گراؤ, خاتون جنت کی مزار کو ڈاؤ, امام حسن کی مزار پہ بلڈوزر چلاؤ. جنت البقیع کو ڈھایا عبد الوہاب نجدی نے. 1900 دنیا میں جب اس پہ شور ہوا اور ترکی حکومت نے پھر اس پر وبیلا مچایا, 1924 میں پھر کیا ہوا میں بعد میں بتاتا ہوں. ہمارے اہل سنت سے چھپے ہوئے ہیں نہیں ہے, یہ مسلم بھی ہم نے نہیں چھاپی. اس سے پہلے بخاری دارالسلام کا میں نے نسخہ بتایا, یہ بھی ہم نے نہیں چھاپا. اور کہاں سے چھپا ہے میں نے بتایا, اگر بھول گئے ہو تو یاد کر لو. کہاں سے چھپا ہے؟ ریاض سے, نجد سے ہی چھپا ہے. نجد سے چھپا اور نجد کے ہی بارے میں اس میں حدیث موجود ہے. آئیے صحیح مسلم میں, امام مسلم کتاب الفتن باب الفتنۃ من المشرق, حدیث نمبر 6295. دیکھیے وہ گرین رنگ کا جو ایک انڈر لائن کی بھی اگر دکھ رہی ہو, تھوڑا سا باریک ہے, پڑھ پا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ بڑے باریک کتابت میں یہ صحیح مسلم ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہے. امام مسلم کہتے ہیں عن ابن عمر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ حضرت عائشہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے, ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے. فقال, اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, راس الکفر من ہا ہنا, ایک طرف اشارہ کیا آقا نے انگلی سے اور کہا یہاں سے کفر کا سردار نکلے گا. کون نکلے گا؟ کفر کا سردار, کفر کا ٹھیکیدار, بس یہی سے نکلنے والا ہے. وابڑوں نے کیا کیا, دیکھا سب ہمارے باپ کے خلاف حدیث ہے, تب بچنا کیسے؟ کہا نبی کو علم غیب ہی نہیں تھا. غیب کا انکار کرو سب معاملہ دھل جائے گا, یہ سب غیب کی خبریں. آقا نے فرمایا راس الکفر من ہا ہونا, کہا کفر کا سردار یہاں سے نکلے گا. یہاں سے نکلے گا, کہاں سے نکلے گا؟ من حیث یطلع قرن الشیطان یعنی المشرق, آپ نے فرمایا یہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا, کفر کا سردار نکلے گا. راوی کہتے ہیں حضور نے مشرق کی طرف اشارہ کیا, کہا مشرق سے نکلنے والا ہے. جغرافیہ کے جانکار ہے, آپ نیٹ پہ جائیں سرچ کر لیں, اس پر متعدد کتابیں لکھی گئی, اس زمانے کے ڈائیگرام ڈالے گئے ہیں, آج کے موجودہ ڈائیگرام. حضرت عائشہ کے حجرے پہ حدیث میں صاف ہے کہ آقا کہاں کھڑے تھے اس وقت؟ من بیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس سے آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا. اب حجرے عائشہ کہاں گیا؟ ارے حجرے عائشہ وہی ہے جہاں رسول اللہ کی آج قبر مبارک ہے, وہیں دفن کیے. تو آقا کے روضے پر آپ کھڑے ہو جائیں, یعنی حجرے عائشہ پر, اور وہاں سے جب مشرق کی طرف دیکھیں تو نجد کا علاقہ مشرق میں آتا ہے, مشرق میں ہے نجد. وہاں سے تو حضور نے فرمایا شیطان کا گروہ بھی نکلے گا, اور وہاں سے کفر کا ٹھیکیدار, کفر کا سردار بھی نکلے گا. محمد بن عبد الوہاب نجدی نکلا, چونکہ خارجیت تیر